يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس صورت کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ قرآن جو کیفیات بیان کر رہا ہے ہم کہیں آس پاس بھی اس کے ہیں، کوئی مناسبت ہے، کسی درجے کا کوئی تعلق ہے. یہ ایک جد و جہد تھی، ایک تحریک تھی، قربانیاں مانگتی تھی، قدم قدم پر امتحانات تھے، آزمائش تھی. ہمارا معاملہ ہے کیا؟ ہم نے صرف ایک عقیدہ ہے جو اپنے والدین سے بس وہ ہمیں منتقل ہو گیا وراثتاً، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ذرا درون بینی جو ہے، انٹروسپیکشن، اپنا جائزہ لے انسان. اگر تو یہ کہ اس جد و جہد میں ایک دور مکی بھی تھا، اس میں یہ قتال اور یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اس میں دعوت تھی، اس میں بھی امتحانات تھے، اس میں بھی مصائب تھے، اس میں بھی مشکلات تھی. لیکن یہ جو لوگ لگے ہوئے تھے ایک نظم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، حضور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ جد و جہد کر رہے تھے کہ جو پھر آخر میں اس مرحلے تک پہنچی. اب ہماری زندگیوں میں اس جد و جہد کے آغاز کا بھی کوئی نقشہ موجود نہ ہو تو اس کے اختتامی مراحل تک پہنچنے کا کیا سوال ہے؟ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کے لیے. قرآن کا کلائمیکس یہ ہے، اس لیے کہ یہ آخری حصہ قرآن مجید کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے سن 9 ہجری میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اکثر و بیشتر نازل ہوا ہے. اور یہ کہ اتنی طویل صورت ہے، اس میں طرح سارے جو بھی طبقات اس معاشرے کے تھے ان کا حال ہے. اور ہم خاص طور پر جو اس کے بقیہ رکوع ہے تقریباً 4.5، ان میں یہ حکیمانہ مضمون بہت آئے ہیں کہ اس وقت بھی مختلف طبقات تھے مسلمانوں میں، سب ایک جیسے تو نہیں تھے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ سب منافق ایک سطح کے تھے، نہ سب کافر ایک سطح کے تھے، نہ سب مومن ایک سطح کے تھے. لیکن یہ کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جگہ دیکھ لے کہ میں کہاں ہوں. یہ بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا ایک، جان جملہ علم ہا ای نست ای،
تابدانی من کیم در یوم دین، سارے علم کا خلاصہ لب لباب اس کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کس صف میں ہوں گا۔ تو یہ جو صفیں یہاں بیان ہو رہی ہیں تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس صف میں ہیں۔ منافقین کی صف میں ہے، مومنین صادقین کی صف میں ہے، سابقون الاولون کی صف میں ہے، متبعین بإحسان کی صف میں ہے، کہاں کھڑے؟ فرمایا الاعراب اشد کفر و نفاق، بدو لوگ زیادہ ہی سخت ہے کفر میں اور نفاق میں۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو مدینے میں لوگ تھے انہیں تو حضور کی تربیت سے، تعلیم سے فیض حاصل ہوتا تھا، تو وہاں یہ برز اگر نفاق کا تھا اور تو یہ کم تھا، کسی نہ کسی درجے میں کنٹین تھا۔ لیکن یہ بدو لوگ جو ایمان لے آئے اس کے بعد نہ انہیں حضور کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ہے، نہ آپ سے ان کی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ بیماریاں ان میں زیادہ ہی شدید تھیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور یہ قرین قیاس ہے کہ وہ زیادہ ناواقف تھے ان چیزوں سے کہ جو نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول پر۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، ان بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب انہیں انفاق کرنا پڑتا، یعنی جب ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے جبرن، تو وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ انتظار میں ہے کہ کوئی مصیبت آئے اور یہ سلسلہ ختم ہو، یہ جو نظام قائم ہو گیا ہے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو یہ نظام ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں وہ لوگ ہیں ایک بری گردش میں آئے ہوئے، ان کا انجام جو ہے وہ برا ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسا نہیں کہ سارے ہی بدو ایسے تھے، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر۔ ان اعراب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، یتخذ ما ينفق، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا کچھ اور انفاق کرتے ہیں، تو اسے وہ سمجھتے ہیں قربات عند اللہ وصلوات الرسول، کہ وہ ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا۔ اگر وہ اللہ کے رسول کو آ کر کچھ مالی تعاون پیش کرتے ہیں کہ اب دین پر کڑا وقت آیا ہے، یہ ہماری طرف سے بھی تعاون حاضر ہے، تو اب رسول ظاہر بات ہے انہیں دعائیں دیتے ہیں، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہ، یقیناً آگاہ ہو جاؤ، یقیناً یہ ان کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اور پہل سبقت کرنے والے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بڑے عمدہ طریقے سے، باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے وہ باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں دو طرح کے اشخاص کا ذکر ہوا ہے، سابقون الاولون اور متبعین باحسان۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اعلیٰ ذہنی صلاحیت ہے، وہ کسی نئی دعوت کو فوراً سمجھ بھی لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ان میں وہ جرت بھی ہوتی ہے اخلاقی کہ وہ میدان میں کود پڑتے ہر چہ بعد آباد، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا نقصان آئے گا، اس میں کیا تکلیف آ جائے گی۔ جب حق ہے، حق کو قبول کیا ہے تو ماں کشتی درآمد انداختے ہر چہ بعد آباد، اب جو بھی ہو سو ہو، ہم نے تو کشتی دریا میں ڈال دی۔ یہ ہے السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھ کر بے پیش قدمی کرنے والے، فوراً جو ہے اس دعوت کو قبول کر لینے والے، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی۔ ایک دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ یا تو یہ کہ وہ ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یا یہ کہ بالکل ہی نیا راستہ ہے، اس میں تو گھبرا رہا ہے انسان، قدم کیسے بڑھائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے قدم بڑھائے، چل پڑے، تو ان کی بھی ہمت ہو گئی، چلو کچھ لوگ چل رہے ہیں تو ہم ان کے نقشے قدم پر ہم بھی چلیں۔ تو یہ ہمت کر کے آگے آ جانے والے نیک نیتی کے ساتھ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کا اتباع کیا عمدگی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور کوئی اس کے اندر ریزرویشن نہیں رکھی، بس یہی ہے کہ وہ جرت ان میں نہیں تھی کہ وہ اقدام کرتے فوری طور پر
جبکہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی چل پڑے انسان. لیکن یہ کہ جنہوں نے کچھ راستہ بنا دیا اب ان کے پیچھے چلنے کی ہمت کرنے والے، یہ ہے سب سے اونچا طبقہ اہل ایمان کا. اب آ رہا دوسرا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو تمہارے ارد گرد یہ بدو آباد ہے ان میں سے بھی منافق بھی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں سے بھی ہے. ایک انتہا کو اوپر کی بتا دی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ اوپر کی صف ہے. اب سب سے نیچے کی مائنس صف کیا ہے؟ یہ منافق ہے، مدینے کے اندر بھی ہے اور مدینے کے ارد گرد بھی ہے. مرضوا علی النفاق، یہ اڑ گئے ہیں نفاق پر، جیسے ابو جہل وغیرہ اڑ گئے تھے کفر پر، یہ نفاق پر اڑ گئے. لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ایک عذاب تو ان کے لیے یہی تھا کہ ان کی ساری کوششوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود حضور کامیاب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کم سہانے روح تو نہیں تھا ان کے لیے معاملہ. ثم یردون الی عذاب عظیم، دوسرا عذاب جو دنیا ہی میں آیا ان کی رسوائی کا آیا، جب ان کے پردے چاک کر دیے گئے، جب نمایاں کر دیا گیا یہ منافق ہیں تو وہ مسلم معاشرے کے اندر ڈکو بن کر رہ گئے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ دردناک عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اب ان کے بین بھی ہے کچھ، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی کوتاہیوں کا، گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں. انہوں نے نیک اعمال کے ساتھ کچھ گھٹیا اعمال بھی شامل کر رکھے، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ غلط کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف بھی ہے. یعنی یہ کہ آدمی اگر کوئی خطا ہو گئی تسلیم کر لے، جھوٹ نہ بولے، تو اسے صرف ضعف ایمان کہیں گے، اسے نفاق نہیں کہیں گے. لیکن جب آدمی اپنی اس کمزوری کے اوپر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دے اور جھوٹ کے پردے ڈالے، اب یہ نفاق کے مختلف مراحل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بین رکھا ہے، منافقین سب سے نیچے، اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، ان کے جانب اپنی عنایت فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایسے لوگوں کے ذمن میں خاص طور پر ہدایت حضور کو دی جا رہی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے. تو تطہرہم، اس ذریعے سے آپ انہیں پاک کر سکیں گے. ان کے دلوں میں جو آلودگی لگی ہوئی ہے وہ دنیا کی محبت کی آلودگی ہے. یہ جو مذبذب سے ہو جاتے ہیں، چلے نہ چلے، قدم بڑھائیں نہ بڑھائیں، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت اور کشش جو ہے، مال و اسباب دنیاوی جو ہے اس کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، چلنے نہیں دے رہی. تو آپ ان کا صدقہ لیجئے، قبول کیجئے، تو اس سے یہ کہ تطہیر ہوگی ان کے دلوں کی، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کریں گے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کیجئے. اب دیکھیے منافقین کے نفقات کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اب وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ چونکہ کمزور ہے، منافق نہیں ہے، خطائیں بھی ہو رہی ہیں، اچھے اعمال بھی ان کے ہیں، نظر آ رہا ہے، بیچ بیچ کے لوگ ہیں، تو ان کا جو ہے صدقہ قبول فرمائے. ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کی دعائیں جو ہیں ان کے لیے وہ بڑی تسکین قلب کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرما لیتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے قبول کر لیتا ہے. وہ غنی ہے لیکن وہ صدقہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تواب ہے، بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اپنی اصلاح کرو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے عمل کو، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے تم نے کتنی کچھ اصلاح کر لی ہے، کتنی کچھ جو ہے اپنی کمزوریوں کو رفع کیا ہے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر وہ وقت آئے گا ہی ہر شخص کے لیے کہ تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے. یعنی تمہارا انتقال ہوگا، اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کے معاملے کو متاخر کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے. یہ 3 صحابہ تھے کہ جو نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں، کوئی عذر نہیں تھا، پتہ بس یہ کہ ان کا نفس جو ہے انہیں پٹیاں پڑھاتا رہا. حضرت کعب ابن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی تفصیل سے غالباً طویل ترین حدیث بخاری کی بیان کیا ہے کہ میں جب یہ وقت آیا ہے کہ میں صحت مند بھی تھا، مالدار بھی تھا، سب کچھ تھا،
تو بس میرے نفس نے کہا کہ حضور تو ابھی چل رہے ہیں، 30,000 کا لشکر لے کے نکلیں گے، رفتار کم ہوگی، میری سواری میری جو ہے اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے، چند دن اور میں یہاں گھر کے مزے لوٹ لوں اور پھر یہ کہ میں تیزی سے چل کر شریک ہو جاؤں گا۔ وہ اسی لہت و لال میں ایک دن اچانک خیال آیا کہ اب تو میں کتنا ہی تیز چلوں نہیں پہنچ سکتا، رہ گئے۔ اسی طرح 2 حضرات اور تھے، مرارہ ابن ربیع اور ایک تیسرا نام اور بھی تھا۔ ان کے معاملے میں چونکہ جب ان سے حضور نے جواب طلبی کی تو انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے کہہ دیا کہ حضور کوئی عذر نہیں تھا، جتنا میں صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا، جتنا میں غنی اس وقت تھا اتنا کبھی غنی نہیں رہا، زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں اور آپ کی پکڑ سے اس وقت اپنے آپ کو جھوٹ بول کے بچا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، میں صاف اعتراف کر رہا ہوں۔ ان کے معاملے کو اور ان کے ساتھ 2 اور ایسے اصحاب تھے، ان کو حضور نے ذرا ڈال دیا پیچھے، فیصلہ نہیں کیا۔ مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم الحکیم، اللہ چاہے گا تو انہیں سزا دے گا اور اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد ضرار، زدہ کی مسجد، یہ جو مسجد قباء ہے جو کہ سب سے پہلی مسجد وہی بنی ہے جب حضور تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو مدینے میں اسی راستے سے داخل ہوئے تھے، پہلے آپ کا پڑاؤ قباء میں ہوا، وہاں وہ مسجد ہے، لیکن اس کے قریب ہی ایک مسجد بنائی منافقین نے کہ جی ہمارے لیے مشکل ہے وہاں جانا، جو نمازوں سے رہ جاتے ہیں، ہم یہاں علیحدہ مسجد بناتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا راہب قسم کا انسان تھا، وہ بڑا کٹر منافق تھا، اس کے لیے وہ اڈا بنا رہے تھے کہ اس سے ساز باز ہم کرتے رہیں اور وہاں پیغامات وغیرہ آئیں تو ایک جو ہے پتہ موجود ہو کہ وہاں پر جائیں گے تو لوگ مل جائیں گے، وہ اڈا تھا۔ یہ ابو عامر خزرجی، یہ 2 اشخاص ذہن میں رکھیے، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا اور اس کا چھوٹا تھا، ان میں ہی عبداللہ ابن ابی تھا، منافق اعظم، وہ وہاں یعنی سیاسی اعتبار سے بہت بڑا چودھری تھا ان کا، اور اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اس کے سارے خواب جو ہے درہم برہم ہو گئے۔ اب کون، سورج جب طلوع ہو جائے تو کوئی چراغ تو نہیں جل سکتا۔ دوسرا یہ تھا کہ جس کا مذہبی انداز میں بڑا روب اور دبدبا تھا کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ خزرجی جو ہے یہ پھر عیسائی ہو گیا تھا، راہب ہو گیا تھا، عابد اور زاہد بہت بڑا تھا ابو عامر، لیکن یہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے اب اس کی جو ہے وہ مذہبی سیادت کا بھی چراغ جو ہے وہ ٹمٹمانے لگا، تو اس میں وہ ضد جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو غزوہ بدر کے بعد جو ہے اسی اپنی نفرت کی وجہ سے وہ چھوڑ کر چلا گیا، مکہ جا کے آباد ہو گیا، اور غزوہ احد میں ساتھ آیا تھا، اور ساتھ آ کر جب صبح صف بندی ہوئی تھی غزوہ احد میں، جب کفار کا لشکر مشرکین کا سامنے اس نے صف بندی کی تو پہلے یہ نکل کر آیا تھا، اس نے تقریر کی تھی کہ اے مدینے والوں جانتے ہو میں کون ہوں، کہ ہاں ابو عامر ہو، اور اس کے بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی کچھ نہ کچھ عقیدت کے آثار موجود تھے، اس نے کوشش کی کہ ان کو برگشتہ کر دیں لیکن سب لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ ابو عامر اس کے بعد چلا گیا، شام چلا گیا، اور یہ کہ حنین کے بعد جو ہے وہ شام میں جا کر اور وہاں سے اس نے حکم دیا مدینے کے منافقین کو کہ تم کوئی مسجد بنا لو، جاؤ جو مرکز رہے تمہارا، تم وہاں جمع ہو جایا کرو گے، مشورہ وغیرہ کر سکو گے، اور یہ میرا بھی کوئی پیغام ہوگا تو وہی پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ زدہ کی اور کفر کی بنیاد پر، وہ تفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس شخص کے لیے گھاٹ فراہم کرنے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا رہا اور جنگ کرتا رہا، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ تو قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے تو ہم نے نیک نیتی سے بنائی ہے، اچھے ارادے سے بنائی ہے، ہماری کچھ جماعتیں فوت ہو جاتی تھی، فاصلہ زیادہ تھا، ہم نے کہا قریب میں مسجد ہو، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لا تقم فیہ ابدا۔ وہ بہت خوشامد کرتے تھے حضور کی، آپ تشریف لائیے بس ایک نماز وہاں پڑھ لیجئے، برکت ہو جائے گی ہمارے لیے، وہ مسجد کا جو ہے اس طریقے سے عمدہ افتتاح ہو جائے گا۔ یہاں روک دیا گیا حضور کو، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تھی پہلے دن سے تقوی پر، مسجد قباء جو ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں۔ اگر اس علاقے میں جانا ہی ہے تو اس مسجد میں آپ کو جانا ہے، اس مسجد ضرار میں نہیں جانا۔
فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے بہت پسند ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھی پھر قبا والوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو خاص یہ سند دے دی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ دوہرا کام کرتے ہیں، رفع حاجت کے بعد ہم وہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی خشک جس سے کہ وہ گندگی کو رفع کرے، پھر ہم طہارت بھی کرتے ہیں پانی سے۔ تو اس طرح گویا کہ وہ انہوں نے نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بھلا وہ شخص بہتر ہوگا کہ جس نے اپنی عمارت اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی بنیاد اٹھائی ہے ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر۔ ایک کھائی ہے، ایک طرف سے کنارہ ہے، اور اس کنارہ گرا چاہتا ہے اسی پہ اپنی عمارت کھڑی کرے، کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فنہار فی نار جہنم، تو وہ اس کو لے کر عمارت کو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ ان کے دلوں کے اندر شبہ کی جڑ بنی رہے گی، اور وہ اتنی ان کے دلوں کے اندر یہ شبہات جو ہے، شکوک و شبہات اور منافقت اتنے پیوست ہو گئے ہیں، الا ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو شاید جڑیں نکالی جا سکے۔ جیسے کہ کینسر ہے کہ جب سارے جسم میں سرایت کر جائے تو آخر کیا کریں گے؟ کوئی آپریشن تو نہیں ہو سکتا آپ، یا جسم کو ہر جگہ سے کاٹ کاٹ کے جو ہے اس کی جڑیں نکالیں گے؟ یہ اس طریقے سے سرایت کر چکا ہے ان کے وجود میں، ان کے دلوں میں، کہ ان کے دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو شاید وہ نکل سکے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے۔ اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں وہ بہت اہم ہے، کوشش کیجیے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو یاد کر لیں جا کر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت وہ شے ہوتی ہے جب مانگے دے دو، جب مطالبہ ہے دین کا خرچ کرو کر دو، نکلو اللہ کی راہ میں نکلو، اس لیے کہ جان تمہاری ہے ہی نہیں، تم دے چکے ہو، بیچ چکے ہو۔ یہ جو ایمان ہے اس سے کانٹریکٹ بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تو ایک معاہدہ ہے، کووننٹ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض۔ اس کا نتیجہ یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جانیں ہے یہ اللہ کی دینی ہے۔ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 کفار کے مارے گئے بدر میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے احد میں۔ یہ کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی تھی کہ لوگوں آؤ میری راہ میں قتال کرو تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، نہیں، وہاں تو فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو امتحان لیں گے تمہارے، اور اس میں ہر طرح کا نقصان ہوگا، جانی بھی، مالی بھی، اور ثمرات کا بھی، اور یہ کہ بھوک بھی آئے گی، فاقہ بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ جو ہے جنت کا یہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، واقع ہے۔ تورات میں بھی یہ وعدہ ہوا، انجیل میں بھی ہوا، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ اصل میں ذرا سوچنے کی بات ہے کیوں اتنا زور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ یہ جو سودا ہے ادھار کا ہے، جان یہاں دو مال یہاں دو، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ وہ دل میں دغدغہ ہوتا ہے، پھر یہ ادھار والے سودے پر تو آدمی کو جو ہے وسوسہ ہوتا ہی ہے نا، 9 نقد نہ 13 ادھار، نقد 9 ملتے ہو اچھا ہے اس سے کہ 13 کے ادھار پہ آپ شاید پورے فروخت کریں۔ تو یہ ادھار کے سودے پر پھر شیطان کو موقع ہوتا ہے کہ وہ ورغل آئے، کیا پتہ ہے قیامت آئے بیگی کی نہیں، اور یہاں تم اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دو، یہ تو بڑی حماقت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وعدہ اللہ پر پختہ ہے، قائم ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گا۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی شک اور شبہ کو اپنے قریب مت پھٹکنے دو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ یہاں وہ بیع اور بیعت کا لفظ آ گیا، مبایعت،
یہ جب اللہ کی راہ میں قتال ہوتی ہے اور قتال سے پہلے جہاد ہوتا ہے، کسی جماعتی نظم کے تحت ہوگا. وہ جماعت کیسے قائم ہوگی؟ اس بیعت کی بنیاد پر قائم ہوگی. اللہ سے جو سودا کیا ہے تو اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی داعی ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے. صحابہ نے بیعت کی کن سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن بیع کس سے تھی؟ سودا کس سے تھا؟ وہ اللہ سے تھا. بیع اللہ سے، بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی بنیاد پر پھر وہ اجتماعی قوت وجود میں آتی ہے کہ اس بیعت کی بنیاد پر اب وہ بیعت ہو گئی تو سم و طاعت ہوگی، ان کا حکم ماننا ہوگا. وہ بتائیں گے کہ اب یہ کام کرنا ہے، جان اور مال کھپاؤ. پہلے ہی تو وہ جان اور مال اللہ کے ہاتھ دے چکے ہو، بیع کر چکے ہو، اور بیعت ان کے ہاتھ پر کی ہے، لہذا ان کا حکم مانو گے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرو گے، اور اگر صحیح راہ پر جد و جہد ہوئی تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. تو اگر یقین ہے اللہ پر اور اللہ کے وعدوں پر، تو بجائے اس کے کہ یہ بیع کر کے آدمی پھر کوئی تھوڑا بہت جو ہے کوئی پریشان سا رہے، پشیمان سا رہے، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں کیا کر بیٹھا، نہیں، خوشیاں مناؤ کہ اس سے بہتر بیع کوئی نہیں، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، بشرطے کہ ایمان ہو اللہ پر، اور ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. پھر یہ کہ اس بیع اور اس بیعت کے لیے انسان جو ہے وہ ایک امن مصمم کر کے فیصلہ کرے. بیع تو اللہ سے کرے. اب دیکھیں کوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی جماعت کہ میں جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اللہ سے کی ہوئی اس بیع کا جو تقاضا ہے وہ عملاً ادا کر سکوں. اکیلے تو یہ ہو نہیں سکتا. پھر یہ ہے کہ ایسی جماعت کا تلاش کرنا، وہ اس شخص کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت وہ جماعت تلاش کرے. جو مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے. اگلی آیت میں فرمایا کچھ اوصاف، 3 جمع 3 9 اوصاف ہیں کہ جو ان لوگوں کو پیدا کرنے چاہیے اپنے اندر جنہوں نے اللہ سے یہ بیعت کی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، جہاں خطا ہو جائے فوراً، جو ہم سورہ نساء میں پڑھ آئے ہیں کہ خطا ہو جائے، وہ تو ہو سکتی ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، فوراً ہوش میں آئے آدمی اور اللہ سے توبہ کرے. عابدون عبادت گزار، حامدون اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے، راکعون رکوع کرنے والے، وساجدون اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ. یہ ہے on top of it، نویں اور آخری منزل، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے. اب ان حدود کو توڑنے نہیں دیں گے، اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑا ہو جانا. یہ حدود اللہ ہے، ہم نہیں توڑنے دیں گے ان کو. ہمارے اوپر گولیاں چلاؤ نہیں ہے، المنکر بالید، یہ آخری منزل ہوتی ہے. پھر لیکن وہ جماعت جو ان منزلوں میں سے ہو کر آئی ہو، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں، اب اللہ کے یہ حدود ہم نہیں توڑنے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ٹوٹیں گے. یہ آخری مرحلہ اس جد و جہد کا. وبشر المؤمنین، اور اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. یہ ہے راستہ. قرآن مجید طرح طرح سے مختلف اسلوب سے مختلف انداز میں اس راستے کو بیان کر دیتا ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ روا نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، چاہے وہ ان کے قرابت دار ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. اور ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا تو ایک وعدہ تھا انہوں نے جو کر لیا تھا جب والد نے گھر سے نکالا ہے. یہ سورہ مریم میں یہ پورا واقعہ آئے گا. تو اس وعدے کو نبھاتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے. لیکن دوسری جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شرک کے اوپر بہت سخت جم گیا ہے تو وہ بالکل نہیں لوٹنے والا، تو پھر آپ نے وہ استغفار ترک کر دیا تھا. فلما تبین له انه عدو للہ،
فتبرأ منہ، پھر جب ان کو واضح ہو گیا ابراہیم پر کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے میرا باپ، تو انہوں نے اعلان برات کیا، اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بہت ہی نرم دل اور تحمل کرنے والے تھے۔ وما كان اللہ ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ کے لیے بھی اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اسے ہدایت دی ہو، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جن جن چیزوں سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی یہ کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا جب تک شراب کی حرمت کا آخری فیصلہ نہیں ہوا، آخری اعلان نہیں ہوا، تو اس سے پہلے کا جو کچھ کھایا پیا گیا تھا اس کو کنڈوم کیا گیا، معاف کیا گیا کہ اس میں کسی خامخواہ کی تشویش کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ جب اللہ کی طرف سے واضح طور پر روک دیا گیا اب نہیں کرنا، اس سے پہلے اگر کوئی اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرتا رہا اللہ سے تو وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز سے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ عنایت فرمائی۔ اللہ کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے بندوں پر توبہ کی، یعنی اللہ نے اپنی نظر کرم جو ہے ان پر ڈالی، اپنی عنایتیں ان کی طرف ان کا رخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے کہ ان کی پیروی کی، نبی کے ساتھ رہے اس مشکل گھڑی میں، ساعۃ العسرہ۔ یہ جو ہے غزوہ تبوک، اس کو غزوہ العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگ دستی کا، اس لیے کہ راشن بہت کم تھا۔ اس لیے ایسا بھی وقت آیا ہے کہ تین مجاہدین کو 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور ملی، اتنی عسرت تھی۔ اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ من و سلوہ نازل نہیں ہوا، جھیلو، برداشت کرو، جو کچھ کرنا ہے اسی عالم اسباب کے اندر رہ کر کرنا ہے تمہیں، کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا، کوئی تمہارے سروں پر سائبان نہیں تانا جائے گا جیسے بنی اسرائیل کے سروں پر تان دیا تھا، کوئی من و سلوہ نہیں اتارا جائے گا، سختیاں جھیلو اور اسی ہیومن لیول پر ایفرٹ کر کے یہ کام کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ پھر جو آگے آنے والے ہیں جن اہل ایمان کو دوبارہ یہ کام کرنا ہے، ظاہر بات ہے ان کے لیے تو معجزے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول محمد کے لیے تو قدم قدم پر معجزہ آ سکتا تھا، لیکن یہ کہ آئندہ جدوجہد کرنی ہوگی تو وہ ہوگی عین دنیاوی جو بھی حقائق اور واقعات اور قوانین قدرت ہے اس کے تحت۔ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل کچھ کج ہونے لگے تھے، ہوتا ہے کسی وقت وقتی کمزوری سی آ جاتی ہے۔ ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان پر مہربان ہے رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین کی بھی توبہ قبول فرما لی اللہ نے جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ تھے جن کے لیے پھر سوشل بائیکاٹ حضور نے رکھا ہے کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کے گھر والے بھی بات نہ کریں۔ مسلمانوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، ان کا غالباً 50 دن جو ہے یہ سوشل بائیکاٹ جاری رہا ہے، اور زندگی جو ہے ان کے اوپر بالکل اجیرن ہو گئی تھی، لیکن وہ ثابت قدر میں جھیلتے رہے، جو حکم آیا برداشت کیا۔ ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ کر دیا گیا۔ فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان تین کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرما لی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، ان پر اپنی جانیں تنگ پڑ گئیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، انہیں یہ پورا معلوم ہو گیا کہ اللہ سے بچ کر اور دوڑ کر بھاگنے کی کوئی جگہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اسی کے جناب میں آ جایا جائے، کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ جیسے بچہ ہے، ماں مارتی ہے تو لپٹتا ماں کے پاؤں سے، یہ جائے کہاں؟ چاہے ماں مار رہی ہے لیکن وہ لپٹے گا پاؤں سے، ماں کے پاؤں سے۔ اس لیے اللہ سے تو اگر کہیں بھاگنا بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا، کہیں اور جانے کی جگہ نہیں۔ ثم تاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے اوپر عنابت فرمائی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک اجتماعی زندگی کی ہدایت ہے، کونوا مع الصادقین، فرد نہ رہو، مل کر رہو۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کیا
اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عمر نے تو جو فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ، کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، اور کوئی جماعت نہیں بغیر امیر کے، اور کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے، اور کوئی سننا نہیں بغیر حکم ماننے کے۔ لا اسلام بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ۔ قول کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کونوا مع الصادقین، انہی کے ساتھ مل کر رہو، جڑ کر رہو، ایک اجتماعی زندگی جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو منسلک کیے رکھو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، یہ روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور جو اس کے ارد گرد آباد ہیں یہ اعراب بدو، کہ وہ رسول کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنی جانوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں رسول کی جان سے۔ رسول تو جا رہے ہیں، اگر تمہیں نظر آتا کہ شیر کے منہ میں جا رہے ہیں یہ، تو رسول تو سب سے پہلے تمہیں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں اپنی جان کی فکر ہے، رسول کی جان کی فکر نہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جب کبھی بھی اگر کوئی پیاس یا کوئی تکان یا کوئی بھوک جو ہے اس کا تجربہ ہوگا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اور وہ جس راستے پر بھی چلیں گے کہ جس سے کہ کفار کے دل جلے، ولا ينالون من عدو نيلا، اور دشمن سے جو بھی کامیابیاں وہ حاصل کریں گے، الا كتب لهم به عمل صالح، اس کے لیے اس کے عوض ان کے لیے نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، ہر قدم جو چل رہے ہیں اللہ کی راہ میں اس پر نیکی کا اندراج ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی خرچ، شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ولا يخطئون واديا، نہ وہ اپنے سفر کے دوران کسی وادی کو سے گزرتے ہیں، الا كتب له، وہ سب کچھ بھی ان کے لیے لکھا جا رہا ہے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے بہت بہتر اور اعلیٰ اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اب یہ دیکھیے چونکہ مدینے والوں کے بارے میں خاص طور پر آیا جو اعراب تھے مدینے کے ارد گرد، کہ یہ چونکہ صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوتے، ان میں کفر اور جو نفاق ہے وہ زیادہ ہی زوردار ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اب سارے اعراب آ کے مدینے میں آباد ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ مدینہ جو ہے آخر سب کو کیسے اپنے اندر سمو لے گا؟ کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ فرمایا ما كان المؤمنون لينفروا كافة، اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ ایسا ہو یا ہوا کہ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر علاقے میں سے ایک جماعت نکل کر آتی، لیتفقہوا فی الدین، وہ حضور کی صحبت میں رہ کر دین کا تفقہ حاصل کرتی، دین کا فہم حاصل کرتی، اپنا تزکیہ اور حکمت دین سے فیضیاب ہوتی۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب وہ اپنے قوم یا اپنے علاقے کی طرف واپس جاتے تو اپنی قوم کے لوگوں کو یا علاقے کے لوگوں کو باخبر کرتے۔ یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آئیں، تربیت پائیں، جائیں، اور پھر جا کر ان لوگوں کے اندر وہ سارا جو عمل یہاں سے جو کچھ لے کر گئے تھے اسے تقسیم کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچیں اور جو بھی غلط چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پر توجہ بہت کم دی گئی ہے۔ یہ آخری چارٹر ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان قتال کرتے رہو جو بھی کافر تم سے ملحق ہیں، یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور تمہارے اندر چاہیے کہ وہ سختی پائیں کہ یہ بڑے سخت ہیں اپنے مشرب میں، اپنے موقف میں، اپنے مسلک میں، اپنے دین میں، کوئی کمپرومائز کرنے کو یہ تیار نہیں، ننگی تلواریں بن کر رہو، اور اس طریقے سے دارالاسلام کا دائرہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ یہ جو لشکر نکلے ہیں صحابہ کرام کے، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سلطنت روما کے ساتھ تو چلیے ایک سبب بن گیا کہ ایک باج گزار جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اس سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ فارس سے کیا جھگڑا تھا؟ کیوں چڑھائی کی فارس پر؟ اس نے تو کوئی حضور کے سفیر کو قتل نہیں کیا، اور اس لیے رستم نے پوچھا تھا سپہ سالار ایران نے کہ کیا سبب ہے؟ بھئی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں تھا،
ویسے اے عرب لوگوں تم پہلے بھی آتے تھے، قبائلی لوٹ مار کر کے چلے جایا کرتے تھے، اس دفعہ تم پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہمارا، وجہ کیا ہے؟ تو جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں، کس لیے بھیجا ہے؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس، لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں میں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لائیں، وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل و قسط سے روشناس کریں، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہے وہ چارٹر ہے ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی نئی سورت قرآن میں نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین کہتے ہیں بھئی آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورت سے، یہ ان کا استہزاء کا انداز ہوتا تھا، ایک نئی سورت آ گئی ہے بھائی نازل ہو گئی ہے، سنی ہے کہ جی ہاں سنیے کتنا کچھ ایمان کا اضافہ ہو گیا، تو یہ ان کا استہزاء کا انداز تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ فرما رہا ہے تو جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے تو ایمان میں یقیناً ہر نئی آیت ہر نئی سورت اضافہ کر رہی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نئی آیت اور سورت کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ہر نئی اترنے والی آیت اور ہر نئی اترنے والی سورت ان کی گندگی کے اندر اور گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے، ان کا ضد بڑھ جاتا ہے، ان کی ہردرمی بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر بیزاری بڑھ جاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا، یہی قرآن ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہی ایک صورت ایک آیت ہے، اہل ایمان کے دل میں ایمان بھی اضافہ کر رہی ہے، اور جن کے روگ ہے ان کے روگ میں اضافہ کر رہی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے یا مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کفر پر ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ ان کے لیے آزمائش ہو رہی ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کوئی نہ کوئی جنگ کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ان کی جان پر بنی ہوتی ہے، اور یہ اس آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، لیکن یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں کوئی حکم آ گیا اب قتال کا، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو وہ ایک دوسرے کو کلنکھیوں سے دیکھتے ہیں۔ منافقین بیٹھے ہیں مجلس میں، حضور سنا رہے ہیں، وہ دیکھا ایک دوسرے کو اشارہ کیا، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، چپکے سے کھسک جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہوں گے کہ بھئی اب تیاری کرو، اب جیش تیار ہو، کون اس کو لیڈ کرے گا، کون اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ مرحلہ، جیسے تبلیغی بھائی جو ہے وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی اب ذرا وقت لکھواؤ، تو کچھ لوگ بات سن کے اس سے پہلے ہی کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انداز خرم کا، تو جو بھی انداز ہے تبلیغیوں کا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ان منافقین کا حال بھی یہ تھا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اصل میں تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح فہم اور تفقہ سے آ رہی ہیں۔ اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں خاص طور پر آخری، جیسے کہ ہوتا ہے سورتوں کے اختتام پر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو لوگوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں۔ اہل عرب کے لیے تو خاص بات تھی، سب سے اونچی بات کہ انہی میں سے تھے، حضور بھی عرب تھے، قریش کے لیے اس سے زیادہ فضیلت، بنو ہاشم کے لیے اس سے زیادہ فضیلت، بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن انسانوں میں سے تھے، یہ فضیلت ہم سب کو حاصل ہوئی۔ یہ تو انسان، فرشتے تو نہیں تھے، انسانوں میں سے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، دیکھو مسلمانوں جو چیز تمہارے اوپر شاق گزرتی ہے وہ انہیں بھی بڑی شاق گزرتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف میں دیکھ کر انہیں جو ہے وہ بہت صدمہ ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور تم پر وہ بہت حریص ہے کہ ہر خیر تمہیں مل جائے، ہر بھلائی تمہیں مل جائے، تم اعلیٰ سے اعلیٰ رتبے جو ہے وہ حاصل کرو، تم اونچی سے اونچی پوزیشن جو ہے اللہ کی نگاہوں میں حاصل کرو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی پھر بھی اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھا دیں،
آپ کا ساتھ نہ دیں. فقل حسبی اللہ، تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میرا پورا دار و مدار، میرا توکل، میرا بھروسہ کل کا کل اس کی ذات پر ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اور یہ مقام جو ہے نوٹ کر لیجئے، مصحف میں قران السعدین ہے. یہاں دو چیزیں آ کے جمع ہو گئی، دو منزلیں بھی ختم ہو گئی، تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے. یہ منزلیں وہ تلاوت کی منزلیں ہیں کہ جو برابر برابر تقریباً حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک ہفتے میں ایک ایک منزل کی تلاوت ہو تو ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے. اور دوسرا ہے وہ مکی اور مدنی کے گروپ، تو مکی اور مدنی کے بھی دو گروپ یہاں پورے ہوئے. یہاں آ کر دونوں چیزیں مل گئی، منزلیں بھی دونوں، دوسری منزل بھی یہاں ختم ہوئی، اور مکی اور مدنی صورتوں کے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 مدنیات آئی تھی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. وہاں ایک گروپ پہلا مکمل ہو گیا. پھر 2 صورتیں مکی آئیں، انعام اور اعراف، اور 2 آئیں مدنی، انفال اور توبہ. اب یہاں دوسرا گروپ بھی مکمل ہو گیا. تو اس مقام پر یہ دونوں چیزیں یہاں آ کر جڑ گئی ہیں. اب جو مکیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ یونس سے، یہ 60 پارے ہیں قرآن میں مسلسل، مکی ہی مکی صورتیں ہیں. سورۃ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ ایک کتاب حکیم، حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا اس بات پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے اوپر وحی کی ہے، ان انذر الناس، کے لوگوں کو خبردار کر دو. بشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دو اہل ایمان کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کا بہت اونچا پایا ہے اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس بہت اونچا مقام انہیں ملے گا. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو ان کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر. یدبر الامر، وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، اس کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ علیحدہ نہیں بیٹھ گیا ہے کہیں. تخلیق کے بعد وہی ہے جو اسے چلا رہا. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کے اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یعنی اس کی ان صفات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اسی کی جانب. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، درست ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گا. انہ یبدأ الخلق، وہی ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے خلق کو. اب دیکھیے وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مدنی جنت تھی، اس کے مضامین اب دوبارہ ہم جو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں سے گزرے ہیں، یہ وہ مدنی جنت کی جو بھی بہاریں تھیں اور جو اس کے مختلف مناظر تھے وہ ہم نے دیکھے ہیں. اب یہ پھر وہ مکی جنتوں کا سلسلہ ہے. بنیادی چیزیں ایمانیات، توحید، معاد، ان کے اوپر ساری گفتگو ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے، شروع میں پیدا کرتا ہے تخلیق کو، پھر اسی کو دہراتا ہے. یعیدہ، پھر دوبارہ بھی کر دے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل بھی کیے تھے انصاف کے ساتھ. یہ تو بڑی بے انصافی ہو جائے گی کہ اہل ایمان دنیا میں اس لیے رکے رہے، حرام خوری نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر جو سرزنش ہوگی، اور پھر کوئی آخرت بھی نہ ہو، کوئی انہیں جزا بھی نہ ملے اس کی. تو یہاں نفع میں تو وہ رہ گئے جنہوں نے یہاں پہ گلچھپے اڑائے، بائی حق اور بائی کروک کمایا، اور جو بھی ہو سکا انہوں نے گلچھپے اڑائے، تو وہ رہے نفع میں اگر آخرت نہیں ہے. لہذا یہاں صرف اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کے لیے ہوگا پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی پاداش میں. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے کہ جس نے بنا دیا سورج کو ضیاء، چمک، روشنی، اور چاند کو نور.
ضیاء اس کو کہیں گے چراغ کے اندر بھی روشنی ہے لیکن اس میں کمبشن کا عمل جو ہے عمل احراق ہوتا ہے، اور چاند میں کوئی کمبشن نہیں ہے، کوئی وہ عمل نہیں ہے جس سے کہ کوئی ہیٹ یا لائٹ پیدا ہو رہی ہو، لیکن ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ در حقیقت سورج ہی کی روشنی کو۔ تو نور اور ضیاء میں یہ فرق ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ تم جان سکو سالوں کا حساب، یہ مہینے ہو گئے اب سال بدل گیا ہے، یہ سب چاند کے حساب سے چلتا تھا۔ یہ یوں سمجھیے کہ کیلنڈر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لٹکا دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوا اس مہینے کے اتنے دن گزر گئے، اتنے دن اور گزر گئے، تو وہ ایک کیلنڈر تھا۔ یہ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، بامقصد پیدا کیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی رکھتے ہوں۔ ان میں سے ہر شے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سارے جو بھی فینومینا آف دی نیچر ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کے علم کی، حکمت کی، قدرت کی۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بار بار آئے گا، یہ گویا کہ اس کا ایک عمود کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں، أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گی ان کے اعمال کی پاداش میں۔ اصل میں یہ انسان کی ایک باطنی کیفیت کا ایک جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خود اپنے باطن میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اعمال کا، اور یقیناً یہ زندگی کافی زندگی نہیں ہے، اس میں تو عدل کا ظہور ہو ہی نہیں رہا۔ ظلم کرنے والے گلچھرے اڑا رہے ہیں، مظلوم جو ہے پسے ہوئے دبے ہوئے، ان کو فقر اور فاقے کے ساتھ سامنا ہے، اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو آخر کہیں تو اس کی پکڑ، کوئی بدلہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن جو کچھ لوگ ہیں کہ جو مگن استنجے ہو جاتے ہیں اس حیات دنیاوی میں کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ پھر آیات الہی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کے اندر خود ان کی اپنی فطرت کے اندر سے یہ پیاس ابھرتی ہے، وہ پھر آیات الہیہ، چاہے وہ آفاقی ہے، آسمانی ہے، زمینی ہے، اور چاہے وہ قرآن کی آیات ہیں، وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں سے انہیں ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا پروردگار ان کے ایمان کے طفیل ان کو پہنچا دے گا، تجری من تحتہم الانہار جنات النعیم، ان نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا جو ہے اس میں مسلسل رہے گی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعائیں جو ہوں گی ایک دوسرے کے لیے، اہل جنت کے لیے، فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، جیسے سورہ واقعہ میں آیا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلام ہی کے ڈونگرے برس رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات جو وہ کہیں گے وہ یہ کہ کل حمد، کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور آقا اور پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر اللہ نے جلدی کی ہوتی لوگوں کی شر کے لیے، جتنی جلدی وہ مچا رہے ہیں خیر کے لیے، تو شاید ان کا فیصلہ کبھی کا چکایا دیا گیا ہوتا، اجل آ گئی ہوتی۔ خیر کتنا مانگتا ہے انسان، اور بس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے گناہوں کی پاداش بھی فوراً دے دے، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اجل معین کی ہوئی ہے اس وقت تک وہ مہلت دے رہا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان لوگوں کے لیے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کے جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی اسی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں گے۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا، اور جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، چلاتا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی پکارتا ہے اور بیٹھ کر بھی پکارتا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی تکلیف جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، رفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور دیکھو تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، ایمان لا کر نہیں دیا انہوں نے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں ان کی جگہ پر خلیفہ بنا دیا زمین کے اندر، اب تم ہو، ایک دور ان کا تھا، عاد کا، سمود کا، اب یہ ہے کہ اب تمہارا دور ہے۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اور قرآن پیش کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زیادہ ریجڈ ہے اور یہ ہمیں تو کوئی رعایت دیتا ہی نہیں، یہ تو بہت ان کمپرومائزنگ ہے۔ تو ایک میں قرآن غیر ھذا، تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو کوئی اور قرآن پیش کرو جو اتنا ریجڈ نہ ہو، اور بدل ہو، یا ذرا اس میں تبدیلی کر لو، کچھ تبدیل کرو، کچھ کمی کرو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے، میں تو کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو خود پابند ہوں اس کا، مجھے تو اتباع کرنا اس کا جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو خود مجھے اندیشہ ہے بڑے دن کے عذاب کا، میں بھی ماورا نہیں ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں۔ ہم پڑھ چکے سورہ اعراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے، حساب لے کر رہیں گے، اور ان سے بھی جن کی طرف رسول کو بھیجا ہے۔ اور ایک رسول سے چھوٹی سی خطا ہو گئی تھی، چھوٹی سی، اللہ کی واضح اجازت آئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام، کتنی سخت سزا اس دنیا میں دی ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں وہ تسبیح کی ہے جس کے بعد چھٹکارا ملا ہے، اس مچھلی نے اگل دیا ہے ساحل کے اوپر، اور وہ جسم پورا ادھڑا ہوا ہے، کھال ادھڑی ہوئی ہے، یہ ساری تکلیفوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام گزرے، ایک خطا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر میں بھی اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی کر دوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل لو شاء اللہ ما طلعتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دیجیے نبی اللہ اگر نہ چاہتا تو میں یہ نہ کبھی قرآن تمہیں سناتا اور نہ تمہیں بتاتا اس قرآن کے بارے میں واقف کرتا، یہ تو مجھ پر فرض عائد کر دیا گیا ہے، مجھے لازماً کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں کوئی شاعر نہیں تھا، میں کوئی قصیدے کہنے والا نہیں تھا، میں لوگوں سے داد حاصل کرنے کے لیے اپنے شعر نہیں پیش کرتا تھا، میں یہ تو اگر اس سے پہلے تم نے مجھے کوئی اس طرح کی بات سناتے ہوئے دیکھا، یہ تو اب ایک فرض ہے جو میرے کندھے پر آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میں اپنا وہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا یہ کہ اس کی آیات کو جھٹلایا۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً ایسے مجرم فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ بندگی اور پرستش کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰذَا شُفَعَاؤُنَا هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب در حقیقت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ،
تم کیا اللہ کو جتلانا چاہتے ہو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا آسمان اور زمین کی؟ سفارشی کیا کہے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اصل مسئلہ کیا، یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، گویا کہ اللہ نہیں جانتا، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، وتعالی عما یشرکون اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور پہلے تو لوگ ایک ہی امت تھے، حضرت آدم کی نسل بہت دیر تک توحید پر قائم رہی، ایک ہی امت تھی، لیکن ثم اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اتنی مہلت انہیں ضرور دی جانی ہے، تو پھر جو اختلاف یہ کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تو اے نبی کہہ دیجئے غیب کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، جب بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ آ جائے گا میرے اور تمہارے سامنے۔ باقی یہ معجزہ پیش کرنے کی قدرت مجھ میں نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کوئی اور معجزہ نہیں دکھائے گا، یہی قرآن ہے، اسی سے ہدایت حاصل کرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔